کالا لباس جہنمیوں کا اور رافضیوں کا اور اس قسم کے مختلف الفاظ کے ساتھ یاد کر کے یہ بابوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اماموں کی کتابوں میں نہیں ہے۔ بابوں کا دین اور اماموں کا دین اور، ٹھیک ہے نا جی۔ جس محمد آلو کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور، ٹھیک ہے نا جی۔ جتنا فرق میاں محمد بخش صاحب میں اور محمد رسول اللہ میں ہے نا، دونوں کے نام محمد ہے، اس سے زیادہ فرق جو ہے نا اس طرح کے معاملات کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ جو بابوں والا معاملہ اور اماموں والا معاملہ اور۔ اچھا، کالا لباس تو سنت ہے جی سر، اگرچہ آج ہم نے کالی پگڑی نہیں پہنی ہوئی، بیک گراؤنڈ ہمارا کالا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے، میرا تو یوٹیوب پر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، کالا لباس کے آپ لکھیں نا کالا لباس انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا۔ کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا، کوئی اور لباس اس طرح کی سنت ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیلنج دی ہے۔ سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں، یہ غلاف کعبہ ہے جو یہ کالا ہے، اور یہ غلاف کعبہ نبی الاسلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے، آپ نے اسے انڈورس کیا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا، کالے رنگ کا ہی چڑھتا تھا، تو غلاف کعبہ کالا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا۔ اچھا، اب آ جائے نبی الاسلام کی مبارک ذات پہ۔ صحیح مسلم میں حدیث اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھے ہوئے دیکھا ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں جو نبی الاسلام کے آخری خطبات میں سے جو آپ بیماری کے دنوں میں آپ نے آ کے خطبہ دیا ہے لشکر اسامہ روانہ کرنے کے لیے، اس میں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے کالے کلر کی جو ہے نا وہ ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا تھا، چکنے کلر کا، چکنا کالا۔ اچھا، کالی پگڑی نبی الاسلام کی، غلاف کعبہ کالا۔ پھر آ جائیں کہ آپ علیہ السلام کی کالی کملی تو آپ نے سنی ہوگی، کالی کملی وہ جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم کی، اس میں اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی، اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر مولا علی آئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کے، یعنی وہ پنج تن پاک والا کنسیپٹ، تو آپ نے پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی برائی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو وہ کالی چادر تھی، کالی پگڑی بھی ثابت ہوگی۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ نکالا، کسروانی تیالسی جبہ۔ کسروانی ہوتا تھا پرشین امپائر کا، جیسے اب میں کہوں سندھی اجرک، سندھی اجرک سے کوئی یلو کلر کی اجرک آپ کے دماغ میں آئے گی، بلو آئے گی یا ریڈ؟ ریڈ۔ تو اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ریڈ کلر۔ تو تیالسی کسروانی یہ کالا جبہ نکالا، اور سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام، جس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی، دامن پہ بھی اور گریبان پہ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن کے اوپر بھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے تبرکات، میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں آج سے 6-7 سال پہلے یہ حدیث بیان کی تھی، یہ سب کچھ میں بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہوں، باہر نہیں جا رہا ہوں۔ کالی پگڑی والی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، کالی پگڑی بھی ہو گئی، کالی چادر بھی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، نبی علیہ السلام کا امامہ مبارک بھی ہو گیا، کالا کرتا بھی ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام کا جھنڈا کالے، اس کے اوپر کوئی یعنی دوسری رائے ہے؟ بلکہ چھوڑ دیں، یہ جو پارٹی آپ کو کالے رنگ کو جہنمیوں کا کہہ رہی ہے، یہ پارٹی آپ کو ایک حدیث سناتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جو ہے وہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ساتھ دینا اس میں امام مہدی ہوں گے۔ وہ سر چٹے کیوں نہیں نے چنڈے؟ کالا تو رافضیاں والا جھنڈا ہے، تو ہن تک رہنا کدھر شیعہ ہی جھنڈے لے کے نہ جا رہے ہوں امام مہدی والے، وہ نہ ہو، فکر کرو سب، تو اس سے پہلے کہ شیعہ شامل ہو جائے آپ فوراً سے پہلے مدنی نیت فرما لیں کالے رنگ کو آن کرنے کی، کیونکہ آپ نے تو کالا جھنڈا کہہ کے کہنا کہ شیعوں کا جھنڈا ہے، تو وہاں کوئی حدیث سناتے ہیں نا یہ
اس حدیث کی ایک سند ٹھیک بھی ہے سیدنا صوبان سے جو موقوفاً کہ کالے جھنڈے ہیں اس میں امام مہدی ہوں گے، تو امام مہدی سفید جھنڈے کالے جھنڈے میں ہوں گے. تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے، اور پھر اس میں اب تھوڑا سا یہ لینیٹ ہوئے، کہتے ہیں نہیں کالا لباس ہے نہ پہننے میں بہتری ہے، لیکن اگر چلے آپ نے پہننا ہے تو محرم میں نہ پہنے. نہ سر، محرم میں بھی پہنیں گے. کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا لباس پہن کے محرم میں کوئی صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے، تو آپ کالا لباس پہن کے محرم میں صحابہ اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں. اور یہ میں آپ کو جو یہ اجتہاد کر رہا ہوں نا، میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، سیدہ ام حبیبہ سے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کی وجہ سے. اصل تو وہ عورت ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد ابو سفیان فوت ہو گئے، تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے کپڑوں پر ملی. تو لوگوں نے کہا آپ کا تو باپ مرا ہے. انہوں نے کہا میں نے یہ جان بوجھ کے خوشبو ملی ہے، اور وہ رنگ دار خوشبو ہوتی تھی جس کا کلر بھی نظر آتا تھا. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جو بندہ، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینے 10 دن. میرا باپ مرا تھا، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، تو میں نے یہ اپنے جسم پہ خوشبو مل کے اعلانیہ، حالانکہ ضرورت کوئی نہیں تھی سوگ ختم کرنے کے لیے، ویسے ہی ختم ہو گیا تھا سوگ. انہوں نے جان بوجھ کے وہ کام کیا جس سے لوگوں کی اصلاح ہو. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پھر محرم میں کالے کپڑے پہن کے، تو آپ اعلانیہ کہیں جی ہم وہ کالے کپڑے والے ہیں جو ہم صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتے ہیں، ہم شیعان معاویہ نہیں ہیں، ہم شیعان علی ہیں. علی نے تو اپنے مخالفین کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. خوارج کے بارے میں سر مولا علی جتنا حوصلہ ہے کسی کے اندر، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، المستدرک الحاکم میں، کہ مولا علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں کہ کافر ہیں. انہوں نے کہا نہیں کافر تو نہیں ہے، وہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں. انہوں نے جو یہ بلند کیا نعرہ کہ حاکمیت اللہ کی ہے، تو کافر یہ کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے، وہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں. اچھا پھر پوچھا کہ منافق ہے؟ مولا علی نے کہا منافق کہاں سے ہے؟ منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، اگر یہ منافق ہوتے تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے. پھر پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. یعنی ہمارے ساتھی تھے، آپ کو پتہ ہے وہ حضرت علی کے ساتھی تھے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ خوارج کو مولا علی مسلمان سمجھتے تھے. کیوں؟ مجھے بتائیں، اگر کوئی کافر بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں تو 3 ہی کیٹیگری ہیں نا جی، سورۃ البقرہ کے شروع میں، یا کافر ہوگا، یا منافق ہوگا، یا مسلم ہوگا. چوتھی کیٹیگری کہیں ہے قرآن و حدیث میں؟ تو اگر مولا علی کہہ رہے ہیں میں ان کو کافر بھی نہیں مانتا، منافق بھی نہیں مانتا، تو کیا مانتا ہوں؟ مسلمان امپلائڈ ہے. پھر کہتے ہیں جنازہ پڑھائے نہ پڑھائے، جب مسلمان مان لیے تو جنازہ ہوگا، امپلائڈ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ تو مولا علی کے ماننے والے وہ ہیں جو اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے جنازے بھی پڑھاتے ہیں، اور ان کو منافق اور کافر بھی نہیں کہتے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، علمی اختلاف رکھتے ہیں. اور وہ بھی مولا علی نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال کیا، ورنہ کبھی بھی نہیں قتال نہیں کرنا تھا. اور اسی کے ساتھ پیرلل میں سنن کبری البیہقی کے اندر جو موجود ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ خوشبیہ کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے. خوشبیہ کہتے تھے مختار سقفی والی پارٹی کو، تو اور خوارج کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کی نمازوں کا بھی جواب دیں گے، یعنی مراد ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جب تک یہ ہمیں سلام کریں گے ہم ان کے سلام کا جواب دیں گے. لیکن یہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں، پھر ہم ان کا ساتھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر کا بھی ایٹیچیوڈ ہے، مولا علی کا بھی ایٹیچیوڈ ہے. تو آپ آل جو ہے امیہ کے شیعہ نہ بنیں، آپ آل علی کے شیعہ بنیں، مولا علی کے شیعہ بنیں. ٹھیک ہو گیا؟